بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل مبشر وائس۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دمشق کو فتح کیا تو آپ کے مشیروں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیا کہ سلطان معظم، ہمیں شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ صلیبی آپ سے فتح کیے گئے علاقے ضرور واپس چھیننے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ تلوار سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنی گھٹیا چالوں کے ذریعے آپ کی سلطنت کو کمزور کر کے وہ اپنے چھینے گئے علاقے آپ سے واپس لینے کی پوری کوشش کریں گے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی نظریں اپنی سلطنت کی ہر طرف رکھیں، اور خاص طور پر دمشق شہر کو، جو کہ آپ نے ابھی فتح کیا ہے اور صلیبیوں میں ابھی غصہ ہے، اور وہ اس شہر کو چھیننے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک جرگہ بلایا اور اس میں اپنے تمام مشیروں، وزیروں اور اپنے خاص جاسوسوں، جس میں علی بن سفیان بھی شامل تھا۔ اس جرگے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے مشورہ کیا اور سب سے رائے لی کہ دشمن کس طریقے سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو کسی نے کہا، سلطان معظم، صلیبیوں کی عورتیں بہت چالاک ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی عورتوں کو شہر میں داخل کر کے ان کی عورتیں اپنے حسن کے ذریعے ہمارے لوگوں کو گمراہ کریں گی اور انتشار پھیلائیں گی۔ تو کسی نے کہا، سلطان معظم، صلیبیوں کے جاسوس بڑے شاطر ہوتے ہیں اور ہمیں یقین ہے وہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے ہماری فوج میں انتشار پھیلائیں گے اور ہماری فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، یہ بات میں شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ صلیبی بادشاہ ہمارے بازاروں کو کمزور کر کے ہماری معیشت کو کمزور کرے گا تاکہ آپ کی سلطنت کمزور ہو جائے اور وہ آپ سے فتح کے علاقے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ سلطان نے کہا، علی بن سفیان، تم اپنی بات کو تفصیل سے بیان کرو۔ علی بن سفیان نے کہا، جس طرح گزشتہ تاریخ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ دشمن زیادہ تر بازاروں کے ذریعے سلطنت کو کافی حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے خاص سپاہی شہر کے بازاروں میں تعینات کریں اور اپنے چند جاسوس بازاروں میں چھوڑ دیں جو ہر دن بازاروں کی خبر لیتے رہیں اور ہونے والے کسی بھی مسئلے سے آپ کو آگاہ کریں۔ اس سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ 1000 جاسوسوں کا دستہ تیار کرو اور دمشق شہر کے بازاروں میں بھیج دو، اور اس 1000 دستے میں سے 100 جاسوسوں کا دستہ دمشق شہر کے سب سے بڑے بازار میں بھیج دو، جس کی تجارت کا آدھے سے زیادہ حصہ اس بازار میں ہوتا ہے۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین کے حکم کی تعمیل کی اور 1000 دستہ جاسوسوں کا دمشق شہر کے بازاروں میں پھیلا دیا۔ چند ماہ تک سلطنت کا نظام اچھے طریقے سے چلتا رہا، لیکن اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو سلطان نے پوچھا، بتاؤ کون سا مسئلہ ہے؟ تو علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، جاسوسوں سے خبر ملی ہے کہ دمشق شہر کا سب سے بڑا بازار، جس کا آدھے سے بھی زیادہ تجارت اسی بازار سے ہوتی ہے، اس میں دن بدن خرید و فروخت کم ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں تاجروں نے آنا ترک کر دیا، جو خاص طور پر فلسطین، شام، حلب وغیرہ سے آتے تھے۔ میں نے بڑی باریکی سے اس چیز کا مطالعہ کیا، لیکن ابھی تک وجہ سامنے نہیں آ رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ایک بار جاؤ اور اب پورے بازار کا معائنہ کرو اور اپنے جاسوسوں کو بھی کہہ دو کہ اس مسئلے کا جلد سے جلد حل نکالیں۔ لیکن شاید اس بار دشمن کافی منصوبے کے ساتھ آیا تھا، اس لیے اس مسئلے کا حل کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، خریداروں کے ساتھ تاجروں نے اس بازار میں آنا بالکل بند کر دیا، کیونکہ جب دکانداروں نے تاجروں سے چیزیں خریدنے ہی نہیں تھے، اس لیے وہاں تاجر بھی نہیں آتے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن سلطان سمجھ چکا تھا کہ اس کے پیچھے بھی صلیبی بادشاہ کا ہاتھ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھیس بدلا اور بھیس بدل کر بازار کے ارد گرد گھومنے لگا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ بازار میں لوگوں نے آنا ہی بند کر دیا۔ سلطان کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جہاں پہلے بازار میں آنے کے لیے قدم سے قدم ملتا تھا، اب وہاں کوئی ایک گراہک نظر نہیں آ رہا تھا۔
دکاندار بالکل مایوس تھے، لیکن ان میں سے چند دکاندار کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ کاروبار اتنا ٹھنڈا ہونے کے باوجود یہ دکاندار آخر اتنے خوش کیوں۔ سلطان سمجھ گیا کہ ان دکانداروں کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین نے ایک ٹھیلے والے کو تیل لاتے ہوئے کسی دکاندار کے لیے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس ٹھیلے والے سپاہی کو پکڑ کر زندان میں بند کروا دیا اور اپنے ایک سپاہی کو ٹھیلا دیتے ہوئے کہا کہ اس کا ایک ڈرام خالی کرو اور اس ڈرام کے اندر میں گھس کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر مسئلہ ان دکانداروں میں ہے یا گراہک میں، کہ دن بدن خرید و فروخت کم کیوں ہو رہی ہے۔ سلطان کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ جیسے ہی سلطان اس زیتون کے تیل کے لکڑی کے ڈرم میں گھس گیا اور جیسے ہی وہ ڈرم دکان میں پہنچا، تب سلطان انتظار میں تھا کہ کوئی گراہک آئے اور معلوم کر سکے کہ آخر ایسی کیا ہو جائے کہ پہلے تو بات گراہک آتے نہیں اور آتے ہیں تو بغیر کوئی چیز خرید کر چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک عورت ایک دکاندار کے پاس آئی جس کی دکان میں سلطان بھیس بدل کر گھسا ہوا تھا، اور اس نے آ کر زیتون کے تیل کا کہا۔ جب اس دکاندار کو کہا تو دکاندار نے تیل کو تولتے ہوئے کہنے لگا، پتہ نہیں اس بار بھی کسی نے تیل میں ملاوٹ تو نہیں کر دی، پچھلی بار بھی تیل میں ملاوٹ کی وجہ سے کافی لوگ مارے گئے۔ یہ سن کر وہ عورت خوفزدہ ہو گئی اور بغیر کوئی چیز خرید کر وہاں سے چلی گئی۔ سلطان سمجھ گیا تھا کہ کیوں لوگوں نے بازار میں خرید و فروخت کرنا چھوڑ دی، کیونکہ وہاں دشمن کے جاسوس چھپ کر خریداروں میں خوف پھیلا رہے تھے، اور اسی وجہ سے لوگوں نے بازاروں میں آنا ہی بند کر دیا تھا۔ اور یہ دیکھ کر سلطان اسی وقت اس لکڑی کے بنے ڈرم سے باہر نکلا اور اس دکاندار کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا کہ بتاؤ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو اور تمہارا کیا مقصد ہے۔ تو اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی جان بخشی کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ ہم صلیبی بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے جاسوس ہیں، اور ہمارے بادشاہ کا مقصد آپ کے بازاروں کو ویران کرنا اور آپ کی سلطنت کو کمزور کرنا ہے۔ اس لیے جو بھی گراہک ہمارے پاس آتا ہم اس کو اپنی باتوں سے اتنا خوفزدہ کر دیتے کہ وہ نہ صرف ہمارے پاس بلکہ کسی بھی دکاندار کے پاس کوئی بھی چیز خریدے بغیر واپس چلے جاتے، اور آہستہ آہستہ یہ بازار دن بدن ویران ہوتا گیا۔ اور اس کام کے لیے بادشاہ نے اس بازار میں 100 سے زیادہ جاسوس تاجر بٹھا رکھے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر کو کہا کہ ان تمام تاجروں کی شناخت کرو، اس کے لیے تمہیں کافی بڑا انعام دیا جائے گا۔ انعام کے لالچ اور جان بخشی کے وعدے کے لالچ میں آ کر اس نے سارے جاسوسوں اور تاجروں کو گرفتار کروا دیا، اور سلطان نے وعدے کے مطابق اس کو رہا کر دیا اور ان باقی تاجروں کا سر قلم کر کے صلیبی بادشاہ کے پاس بھجوا دیا، اور اس کے ساتھ ایک پیغام لکھا کہ جب صلیبی بادشاہ جیسا دشمن تلوار کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تو گھٹیا چالیں چلنا جانتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں وہ بازار پہلے کی طرح آباد ہو گیا اور لوگ کافی تعداد میں خریداری کرنے کے لیے آنے لگے، کیونکہ سلطان نے ان کو یقین دلایا تھا کہ دشمن پکڑا گیا ہے، آپ کوئی خطرے کی بات نہیں۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک خاص جملہ دہراتا تھا کہ بادشاہ بننا مشکل نہیں بلکہ اپنی بادشاہ کو قائم رکھنا مشکل ہے۔